ابھی بچپنا ہے، ابھی لڑکپن ہے، ابھی جوانی ہے، ہاں گزارو جس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں نہیں، میرے اللہ نے آنے کی ترتیب رکھی ہے میرا نوجوان بھائی، جب جانے کی باری آئی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس لیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثروا ذکر ہادم اللذات، ایسی چیز کو کثرت سے یاد کرو جو چیز دنیا کے لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اکثروا ذکر ہادم اللذات، ایسی چیز کو کثرت سے یاد کرو جو چیز دنیا کے لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الموت۔ وہ کیا ہے؟ سارے بولے، جس کو آج ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ یاد ہے موت؟ نہیں۔ اگر موت یاد ہوتی، ناراض نہ ہونا نوجوانوں، غور کرو میری بات پہ، اگر موت یاد ہوتی زندگی ایسے نہ گزارتے جس طرح آج ہم گزار رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں وہ گیا نا، وہ گیا نا، اس کا جنازہ۔ شیطان اندر سے چکر چلاتا ہے، ارے بس ادا واکسی ہو گیا، تیری بہت زندگی باقی ہے، لگا لے جس طرح لگاتے ہیں، بناؤ ٹک ٹوک۔ ہاں، ناراض نہ ہونا نوجوانوں، ایک گناہ، دوسرا گناہ عیاں۔ ایک گناہ گانے چلا کر، میوزک بجا کر، یہ موت کی تیاری ہو رہی ہے، یہ قبر کی تیاری ہے۔ ہاں، یہ قبر کی تیاری ہو رہی ہے، یہ موت کی تیاری ہو رہی ہے۔ کل میری نے آنکھوں سے دیکھا ہے، خدا کی قسم رونا آ گیا۔ چلیے فیس بک پہ نوجوانوں آپ کے لیے جملہ ہے، غور طلب بات ہے، اور ان سے بھی کہوں گا جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بجائے اللہ کا قرآن سننے کے، بجائے اس ٹیپ میں قرآن کی تلاوت چلانے کے، سننے کے، میوزک بجا رہے ہیں، گانے چلا رہے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہوا، دیکھا ہوگا کچھ نوجوانوں نے، کار بالکل تباہ ہوئی پڑی ہے، بندے مر گئے، لوگ قریب جب جمع ہوئے تو کار سے میوزک بج رہا تھا، وہ گئے، وہ چلے گئے اپنے مقام پر۔ اللہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن گاڑی پہ کیا چل رہا تھا؟ میوزک چل رہا تھا، گانے چل رہے تھے۔ اور سنو میرے محبوب کا فرمان، جو بندہ جس حالت میں مرے گا قیامت والے دن اللہ اسے اسی حال میں اٹھائے گا۔ کبھی سوچا ہے گناہ کرتے ہیں، گناہ کے اوپر فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ سنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، اگر پہلے کسی سے گناہ ہوتا پہلے تو لوگ بچتے، اگر کبھی کسی سے ہو بھی جاتا تو لوگ چھپتے تھے۔ پوچھیں سفید داڑھی والوں سے، چھپتے تھے، کیسے منہ دکھائیں، لوگ کیا کہیں گے؟ آج ہم گناہ کر کے فیس بک میں ڈالتے ہیں، آج گناہ کر کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، گناہ کر کے ٹک ٹاک بنا کے ڈال دیتے ہیں، میوزک بھی بج رہا ہے، ہاں ہاں وہاں ادائیں عجیب ہو رہی ہیں۔ اللہ معاف کرے، رونا آتا ہے خدا کی قسم۔ ایک تو گناہ، ایک تو رب کی نافرمانی، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، دوسرا عیاں اور واضح ہو رہی ہے، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، دیکھو بھائی ہم بھی اس طرح گناہ کرتے ہیں، دیکھو بھائی ہم بھی، گانا وہ گا رہا ہے، منہ تم چلا رہے ہو برابر کے شریک۔
یہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. ہاں حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی برائی کو دیکھو طاقت سے منع کرو, ہاتھ سے منع کرو, نہیں طاقت, غور کرو میری طرف, زبان سے منع کرو, نہیں طاقت, دل میں اس کو برا سمجھو. آگے سنو, میرے آقا نے فرمایا ہذہ اضعف الایمان, یہ سب سے کمزور ایمان ہے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ باپ بھی شامل ہے, میں تو حیران ہوتا ہوں بڑے بھی شامل ہیں. چلو بھائی اچھا کام کر رہے ہو, خوبصورت کام کر رہے ہو, لگے رہو. واہ نہ میرا دوست, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بچو ان خرافات سے. آج کے جنازے میں خدا کی قسم زندگی بدل دی. آج کے جنازے نے سبق دے دیا ہے. ہاں مسجد تو ہے, امام نہیں ہے, منبر تو ہے, خطیب نہیں ہے, مصلی تو ہے, پڑھانے والا نہیں ہے, مدرسہ تو ہے, ہاں استاد سبق دینے والا نہیں ہے, کیونکہ عارضی زندگی ہے, جب چاہے اٹھا لے. اس لیے نوجوانوں, دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, ایسے کام کر کے دنیا سے جائیں, ورنہ اللہ معاف کرے آگے کیا بنے گا. جو بندہ جس حال میں مرے گا قیامت والے دن اللہ اسے حال میں اٹھائے گا. کیا خوش قسمت وہ بندہ ہے جو دنیا سے جائے تو کان میں رب کے قرآن کی آواز ہو. دنیا سے جائے زبان پہ اللہ کا قرآن ہو, دنیا سے جائے اللہ کا ذکر ہو, دنیا سے جائے کان میں رب کے قرآن کی آواز ہو, میرے نبی کی نعت ہو. دنیا سے جائے ذکر اللہ سے جائے, اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جائے. جب دنیا سے جائے گا, جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا, تو اسی طرح قرآن کی آواز کانوں میں آئے گی, اسی طرح زبان سے ذکر اللہ ہوگا. اس لیے فرمایا دنیا والوں اکثروا ذکر حادم اللذات هو الموت. ایسی چیز کو کثرت سے یاد کرو جو چیز دنیا کے لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے مرشد نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الموت, وہ موت ہے جو اعلان کرتی ہے انا الموت الذي افرق بین الحبیب والحبیب, انا الموت الذي افرق بین الزوج والزوجہ, انا الموت الذي افرق بین الاخ والاخوات, انا الموت الذي اخرب الدیار والقصور. او دنیا والو, او تاجر صاحب, او مولوی صاحب, او دکاندار صاحب, او فلاں صاحب, میں وہ موت ہوں جو دو دوستوں کے درمیان جدائیاں کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو خاوند اور بیوی کے درمیان جدائیاں کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹے کے درمیان جدائیاں کر دیتی ہوں. میں وہ موت ہوں اخرب الدیار والقصور, میں وہ موت ہوں جو محلوں کو ویران کر دیتی ہوں. ہم کہتے ہیں میرے پاس تو پیسہ ہے, میرے پاس تو کوٹھیاں ہیں, میرے پاس تو جاہ و جلال ہے, کیا نماز ہے؟ یہ مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا. پتہ ہے آپ کی اس مسجد پہ صبح کی نماز پہ ایک صف باقی بچی ہے. اہلیان شفیٹون, صبح کی نماز پر ایک صف بچی ہے. یہ موت کی تیاری ہے. مغرب کی نماز پر 2 صفیں ہیں. جمعے کے لیے خطبے کے ٹائم آتے ہیں. اگر ابھی اعلان کیا جائے کہ اس پمپ کے اوپر 5-5 ہزار ایک بندے کو مل رہا ہے, تو میں کہتا ہوں جگہ نہیں ملے گی. رمضان ختم ہوئے مہینہ نہیں ہوا,
اور یہاں سے گالیاں دیتی ہیں عمران خان کو، گالیاں دیتی ہیں اسرائیل کو، گالیاں دیتے ہیں ان کفار کو۔ اپنے آپ کو پہلے ہم ٹھیک کریں، ہم کتنے نمازی ہیں، کتنے سنت نبوی پہ عمل پیرا ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ رمضان کو مہینہ نہیں ہوا مسجد خالی ہو گئی ہے۔ نواز شریف کا قصور ہے، اس نے کہا نماز نہ پڑھو، انہوں نے منع کیا ہے مسجدیں خالی کر دو۔ خبردار، جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے کچھ نہیں ہونے والا۔ جب تک اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، تلاوت نہیں کی جاتی، ہاں ہم سے درود شریف نہیں پڑھا جاتا، استغفار نہیں کیا جاتا، اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، باتیں کرتے ہیں اوپر کی۔ کچھ نہیں ہوگا جب تک خود کو نہیں بدلیں گے ہم، میں بھی اور آپ بھی خود کو نہیں بدلیں گے، کچھ نہیں ہونے والا۔ جب بدلیں گے تو امیر المومنین چکر لگاتے ہیں، بس آخری بات ہے، امیر المومنین چکر لگا رہے ہیں، آواز آئی بیٹی جی دودھ میں پانی ملا دے۔ دودھ میں پانی ملا دے، کس نے کہا؟ ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا اماں جی تجھے پتہ نہیں ہے عمر کا زمانہ ہے۔ بولے تو صحیح، زور سے کہیں، عمر کا زمانہ ہے۔ نوجوانوں غور کرو، یہ میسج میری ماں بیٹی بہن کو بھی دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم، قربان خدا کی قسم سلام پیش کروں اس بچی کو جس نے ایسا جواب دیا کہ آج تک اس کے جواب کو قیامت کی صبح تک یہ جواب پڑھایا جائے گا، یہ جواب سنایا جائے گا۔ ماں نے کہا بیٹی دودھ وچ پانی پا دے، دودھ میں پانی ڈال دے۔ بیٹی نے کہا ماں تجھے پتہ نہیں ہے کہ عمر کا زمانہ ہے۔ آگے ماں نے کہا بیٹی کیا عمر دیکھ رہا ہے، کیا عمر کو پتہ ہے؟ بس ماں کا یہ بولنا تھا۔ رو کر جواب دینے لگی وہ نوجوان بچی، کہنے لگی اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر دا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ مزہ نہیں آیا؟ اگر یہاں کوئی دودھ بیچنے والا بیٹھا ہے تو یہ دیکھو، ہاں اب تو گرمیاں ہیں، برف ہی برف، دودھ میں یہ مکسنگ، یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ یہاں ہنسنے کا مقام نہیں ہے، سوچنے کا مقام ہے، اور میرا فرض ہے بتاؤں، ورنہ قیامت والے دن اللہ مجھ سے پوچھے میں کیا جواب دوں گا۔ بیٹی نے کہا ماں عمر نہیں، عمر دا رب ویکھدا پیائی، عمر نہیں، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ آواز امیر المومنین وقت کے بادشاہ پرائم منسٹر سیدنا عمر کے کان میں پڑی اور روتے ہوئے لوٹ آئے، روتے ہوئے واپس لوٹ آئے۔ اپنی بیوی سے کہا بیٹا جی رشتہ دیکھ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں تب شادی ہوگی، بچیاں جوان ہو گئی ہے، ماں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، قریبی رشتہ دار ہے، ہم جاتے نہیں رشتہ لینے، یہ غریب ہے۔ ہاں کیڑی کیڑی بات، کون کون سی بات علماء بیان کرے، جہاں جس طرف جائے وہی اندھیرا ہے، جس راہ پہ جائے وہی اندھیرا ہے، جس معاملات کو دیکھو وہی گمراہ ہے۔ اللہ معذلہ، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کون کون سی بات کو ذکر کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بیوی سے کہا بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ کے آیا ہوں۔ کون ہے؟ فرمایا اس جھوپڑی میں رہتے ہیں۔ اللہ
جھوپڑی میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. صبح ہوئی, اکیلے نہیں, کابینہ لے کے گئے. بادشاہ کا بیٹا رشتہ لینے کے لیے ایک غریب جھوپڑی میں رہنے والے کے پاس کے چلے گئے کہ بیٹی کا رشتہ چاہیے. لوگ حیران ہو گئے. امیر المومنین کون سا گھر تو نے دیکھا؟ کہا میں کہہ رہا ہوں کہا ہوگا سیدنا عمر نے, امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میں تو تلاش کر رہا تھا گھر تے آج ہی ملی ہے. میں تو دیکھ رہا تھا گھر تو آج ہی ملا ہے نا. ہاں میں تو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ رہا تھا, گھر تو آج ہی ملا. کابینہ پہنچ گئی, رشتہ چاہیے, رشتہ پکا ہوا, رخصتی ہوئی. غور کرنا نوجوان ہو سنیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. جب گھر میں لے آئے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی یہ گھر کی تو مالکہ ہے, میں تجھے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک التجا کرتا ہوں, تو گھر کا کام کر یا نہ کر, لیکن صبح اور شام مجھے وہ جملہ سنا دیا کر. ابا جی کون سا جملہ؟ ہائے ہائے عمر کی آنکھوں سے اشک جاری ہے, روتے ہوئے کہنے لگے بیٹی وہ جملہ سنا دیا کر جو رات تو اپنی اماں سے کہہ رہی تھی. عمر نہیں, عمر تا خدا تو دیکھ رہا ہے, مجھے اور نہیں. جب لوگوں نے بدلا اپنے آپ کو تو سبحان اللہ. دوستو کون سی بات کروں, بس انشاءاللہ یہیں سے اگلے جمعے پہ شروع کروں گا. آپ بہت لیٹ آتے ہیں, پھر میں بھی ڈنڈیاں مار کے ادھر ادھر چلا جاتا ہوں. اس لیے جاتا ہوں وہاں بہت بڑا یعنی لوگ محبت سے بلاتے ہیں. یہاں تو وہی بات ہے, گھر دا پیر تے چل دا وٹا تے تلو چراغ تلے اندھیرا, اور کوئی بات نہیں ہے. اس لیے جلدی آیا کریں تو آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے کچھ ملا کرے گا.